اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به فلما اسکلت دعوا اللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کی طرف سکون پائے۔ پھر جب اس نے اس کو ڈانپ لیا تو اس نے ایک ہلکا سا حمل اٹھا لیا، پھر وہ اس کو لے کر چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو ان دونوں نے اللہ تعالیٰ اپنے رب سے دعا کی، اگر تو نے ہمیں تندرست بچہ عطا کیا تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ آج ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 189 کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اس سے پہلے ہم 188 تک پہنچے تھے، جہاں پر کہ ہم نے یہ سمجھا قیامت کی جو معلومات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، اس کی جو ڈسکرائب کیا، اس کے بعد جو انسان کا جو اختیار ہے اور جو اس کا علم ہے اس کے بارے میں ڈسکس کیا ہم نے۔ اور آج جو ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو ٹاپک اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے اس میں پریزنٹ کیا ہے سائد کے اندر، وہ ہے وہ اللہ تعالیٰ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی کہ اس میں جو پہلی بات ہے وہ آیت کے اندر وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس انسانوں کا جو دنیا میں جو اس کا آغاز کیا ہے وہ ایک نفس سے کیا ہے، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام، ان سے اس دنیا میں انسانوں کا سٹارٹ ہوا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور ان کو پیدا کیسے کیا؟ سائنس جو ہے وہ پہلے جو ان کے جو کنسیپٹ ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں فرمایا ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ سائنس کے مطابق تو انسان جو ہے وہ بندر سے پھر وہ آگے وہ ڈیولپ ہوتے ہوتے وہ ایک انسان کی شکل میں بن گئی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو جو پانی سے پیدا کیا ہے، اور اس کے بعد اس کو جو مٹی سے اس کا ذکر کیا، یعنی کہ مٹی کے اندر وہ پانی کو اللہ تعالیٰ نے اس کو جیسے ہم کو جو مٹی کو گوندتے ہیں اس طرح وہ پانی کو مٹی میں اس طرح اللہ تعالیٰ نے وہ جو پروسیس سٹارٹ کیا، اور اس کے بعد یہ زندگی کا جو سٹارٹ ہے وہاں سے ہوا۔ اور یہ جو اس کے بعد دوسری جہاں پہ دوسری مقامات کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورا اس کا پروسیجر بتایا کہ کس طرح وہ بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ کے اندر جو اس کے اوپر ہڈیاں بنتی ہیں، ہڈیوں کے اوپر گوشت آتا ہے، پھر اس کے اوپر روح پھونکی جاتی ہے، پورا پروسیس قرآن میں بتایا گیا ہے۔ تو یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سب کو جو انسانوں کا جو سٹارٹ ہے وہ ایک ہی جان سے ہوا ہے، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے۔ اس کے بعد ان میں سے ان کی نسل میں سے ان کی جو بیوی کو پیدا کیا، اماں حوا کو، تو اس کے بعد پھر ان کی آگے نسل چلی۔ تو یہاں پہ جو بیان کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں۔ جو مرد ہے وہ عورت سے سکون حاصل کرے، اور جو عورت ہے وہ مرد سے سکون حاصل کرے۔ سکون میں ہر طرح کا سکون آ جاتا ہے، اس میں ذہنی سکون ہے، اس میں جو روحانی سکون ہے، ہر طرح کا سکون اس کے اندر آ جائے گا۔ یعنی کہ کوئی بھی پریشانی، اگر مرد کو کوئی پریشانی ہے تو عورت وہ اس کی وہ پریشانی دور کرنے میں اس کی مدد کرے گی، اگر عورت پریشان ہے تو مرد جو ہے وہ اس کی پریشانی دور کرنے میں مدد کرے گا۔ اگر کسی میں کوئی چیز کی کمی ہے، کسی چیز کی کمی کوتاہی ہے، تو وہ دونوں ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرتے ہیں، مکمل کرتے ہیں۔ یعنی کہ شخصیت کے اندر جو انسان کی جو شخصیت کے اندر جو تھوڑی بہت جو کمی کوتاہی ہوتی ہے، جو اس کی کہہ لیں کہ کسی چیز کی اس کے اندر جو صلاحیت کم ہوتی ہے تو دوسرے کے اندر زیادہ ہوتی ہے، تو دونوں ایک دوسرے کی مدد کر کے ایک کامیاب جو نظام ہے گھر کا وہ چلاتے ہیں۔ تو یہ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ تو عورتوں کا اور مردوں کا جو درجہ ہے، جو ان کی جو ایز اے انسان دونوں انسان ہی ہیں، دونوں برابر ہیں بالکل۔ ان کے جو اعمال ہیں، فار ایگزامپل اگر کوئی عورت نماز پڑھتی ہے یا مرد نماز پڑھتا ہے، یہ نہیں ہم کہہ سکتے
کہ جو مرد کا ثواب زیادہ ہے عورت کا ثواب کم ہے، ایسا نہیں ہے، دونوں کا سیم ثواب ہے۔ اگر دونوں روزہ رکھیں گے تو دونوں کا سیم ثواب ہے، اگر دونوں حج کریں گے تو پھر بھی سیم ثواب ہے، یعنی کوئی بھی جو عمل ہے ان میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے، جو بالکل ان کو سیم اس کا جو ثواب ملتا ہے۔ لیکن جو ایز اے مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کمپنی ہے یا کوئی فیکٹری ہے، اس کے اندر ایک ہی جو مینیجر ہوتا ہے جو کہ سب کو ہینڈل کر رہا ہوتا ہے۔ یہ مینجمنٹ پوائنٹ آف ویو سے اللہ تعالیٰ نے جو درجات بنائے ہیں، وہ درجات تو ہمیں ہر جگہ پہ ملتے ہیں، انسانوں میں بھی درجات ہیں، تو صرف وہ مینجمنٹ پوائنٹ آف ویو سے ہیں کہ کس طرح وہ ایک دوسرے کو مینیج کر سکتے ہیں، نظام جو کہ گھر کا جو نظام ہے اس کو کس طرح مینیج کیا جائے، وہ اس کے پوائنٹ آف ویو سے اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات بنائے ہیں۔ لیکن ایز انسان سب برابر ہیں، کوئی ان میں اعلیٰ نہیں ہے، کوئی اس میں ادنا نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم دوسرے مذاہب کا مطالعہ کریں جو کہ اسلام سے پہلے تھے، تو ان میں عورتوں کے بارے میں بڑے جو غلط کنسیپٹ تھے، کسی نے کہا کہ وہ عورت گندگی سے ہے، نعوذ باللہ، اور کسی نے کہا کہ یہ لعنت ہے، کسی نے عورت کو گمراہی کہا، اور کسی یعنی جو بھی یعنی کہ برے القاب سے عورتوں کو پکارا گیا دوسرے مذاہب نے۔ لیکن اسلام نے آ کے عورتوں کو ایک بہت ہی اعلیٰ مقام دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، ہم سب کو اس کا ہم سب نے سنی ہوگی کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے اور بھی بہت جہاں پہ جو عورتوں کے حقوق کے بارے میں بڑی تاکید کی ہے کہ ان کا جو حقوق کا خیال کیا جائے، اور جو اسلام نے پھر آ کے وراثت میں عورتوں کا حصہ قرار دیا کہ ان کو وراثت میں بھی ان کا حصہ آنا چاہیے، تو اس سے پہلے یہ جو دوسرے مذاہب میں یہ چیز نہیں تھی۔ تو اس لیے دونوں جو ہیں مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرتے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کو سکون کا سبب بنتے ہیں۔ یہاں پہ جو ورڈ یوز کیا زوج کا مطلب یہ نہیں تھا کہ بیوی، زوج کا مطلب کہ دونوں ایک جوڑے کو زوج بولتے ہیں، یعنی کہ دونوں ایک دوسرے کے سکون حاصل کرتے ہیں، جو اس کا پہلا پارٹ ہے۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا پھر جب اس نے اس کو ڈانپ لیا تو اس نے ایک ہلکا سا حمل اٹھا لیا۔ یہ جو اس کا عورت جو پیدائش کا جو پروسیس ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح وہ سٹارٹ پہ بالکل ایک ہلکا سا ایک ہوتا ہے، اس میں کوئی پتہ بھی نہیں چلتا عورت کو، یا تو اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ وہ جب وزن زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے ایک پیدائش کا، تو اس کی جو بچے کی جو پیدائش ہوتی ہے اس سے پہلے ان کو دونوں میاں بیوی کو یہ امید ہو جاتی ہے کہ ابھی ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوگا، تو اس سے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں تندرست بچہ عطا، اگر تو نے ہمیں تندرست بچہ عطا کیا تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ یعنی کہ یہ ایک امید ہو جاتی ہے جب بچہ یعنی پیدا ہونا ہوتا ہے، تو دونوں کو امید ہوتی ہے کہ بچہ اچھا پیدا ہوگا، تندرست پیدا ہوگا، سب کی یہی امید ہوتی ہے کہ بچہ تندرست ہو اور اچھا ہو اور صالح ہو، تو ہر ایک اچھے کی امید رکھتے ہیں، اور اس میں تھوڑا ڈر بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایسی پرابلم نہ ہو، بچہ کوئی اس میں کوئی پرابلم نہ ہو، اس میں کوئی یعنی کہ کوئی معذوری نہ ہو، تو اس طرح کی دعائیں جو والدین کرتے ہیں کہ اس کا بچہ جو تندرست ہو، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ تو یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو مین جو سبق اس آیت میں ہمارے لیے یہ ہے کہ مرد اور عورت کا ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بننا، تو اس میں دونوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ اگر ہم عورت سے امید رکھتے ہیں اچھے کی، تو اسے ہمیں عورت کو دینے کی بھی دینے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، اس کے جو حقوق ہیں اس کو دینے چاہیے۔ اگر ہم اسی طرح اگر عورت جو ہے مرد سے کچھ امید رکھتی ہے تو اس کو بھی اس کے بدلے میں سکون دینا چاہیے، اس کو جو اس کی پریشانی ہے اس کو دور کرنا چاہیے، اس کی پریشانیوں کو شیئر کرنا چاہیے، اور ایک دوسرے کی حفاظت کرنی چاہیے، پروٹیکٹ کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے جو راز ہیں ان کی حفاظت کرنی چاہیے، ان کے جو مرد کو عورت کے جو راز ہیں وہ دوسروں کو شیئر نہیں کرنی چاہیے، اور نہ ہی عورتوں کو جو مردوں کے راز ہیں وہ دوسروں کو بتانا چاہیے، یعنی کہ دونوں ایک دوسرے کی حفاظت کریں۔ تو اس کے بعد وہ جو کہ ان کی جو رسپانسبلٹی ہے ان کو بھی شیئر کریں۔ اگر مرد نے اس کی رسپانسبلٹی باہر کے کاموں کی ہے، تو عورت کا گھر کو سنبھالنا
اس کو ایک بیلنس کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل عورتوں کے اندر بھی جاب کا رجحان ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اگر ضرورت نہ ہو، اگر آپ کا معاشی نظام بالکل پرفیکٹ ہو، کوئی ضرورت نہ ہو تو عورت کو جاب نہیں کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں اس کی وجہ سے عورتوں کو کئی عورتیں شوقیہ جاب کرتی ہیں جبکہ ان کو ضرورت نہیں ہوتی، اس سے کیا ہوتا ہے کہ گھر کا جو نظام ہے وہ درم برم ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پرفیکٹ نظام کے لیے اس آیت کے اندر ہمارے لیے بہت زیادہ سبق ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مرد نے باہر کی رسپانسبلٹی لی ہے تو عورت اس کے گھر کو ٹیک کیئر کرے، اس کے بچوں کی حفاظت، اس کی اچھی تربیت کرے اور اس کے جو مال کی اچھی طرح اس کو مینج کریں۔ تو اسی طرح جو یہ جو نظام چلتا ہے پرفیکٹ، اگر اس میں تھوڑا بہت جو بیلنس خراب ہو جائے، یعنی کہ دونوں ہی ایک کام پہ لگ جائیں، یعنی کہ جاب پہ یا کام پہ، تو پھر گھر کا جو نظام ہے وہ درم برم ہو جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی پریشان ہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیاں دور کرے، جو بیمار ان کو شفا دے اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔